آج پوری امت تقریباً 2.25 ارب امت اور اتنا سا اسرائیل، اتنا سا اسرائیل اور 2.25 ارب امتی، اتنا سا اسرائیل نے پوری امت کو آگے لگا ہوا ہے. بیک وقت لبنان، شام، یمن، جناب فلسطین، غزہ، ایران، یعنی تقریباً 4 جگہ 5 جگہ اس نے بیک وقت جنگ چھیڑ کے رکھی ہوئی ہے اور پوری امت خاموش ہو کر بیٹھی ہوئی ہے. یہ وہ امت ہے جو 8 تلواریں لے کر بدر گئی تھی، اور آج پوری امت، جناب میں یہ بات کرنے لگا ہوں تو بعد میں آپ کو لوگ آ کر کہیں گے حافظ صاحب دہشت گردی والی باتیں کر رہے تھے. یہ جناب اوے بھائی، ہم بدر کی بات کریں تو ہم دہشت گرد ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بم برسا دیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں. وہ مسجدوں کے اوپر بمباری کر دیں وہ دہشت گرد نہیں. وہ سویلینز کے اوپر بمباری کر دیں وہ دہشت گرد نہیں. ہم محمد عربی کی تلوار کی بات کریں ہم دہشت گرد ہو جاتے ہیں. ہم قرآن کی بات کریں ہم دہشت گرد ہو جاتے ہیں. ہم جناب غزوہ بدر کی بات کریں، احد کی بات کریں، خندق کی بات کریں، مراسی کی بات کریں، مستلق کی بات کریں، ہم دہشت گرد. اور وہ پوری امت کو کاٹ کر اور جناب دندناتا پھر رہا ہے پوری دنیا میں. اسرائیل اس کا جہاں دل جاتا ہے دنیا میں وہ بمباری کرتا ہے، بندے مار دیتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. ہم صرف بات کریں کہ یار یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جناب ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، آج تک ایسے تاریخ میں نہیں ہوا، تو یہ کہتے ہیں ان کو بند کر دو، یہ دہشت گرد ہیں. بھائی اگر یہ دہشت گردی ہے تو ہم برے سرے ممبر بھی کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں دہشت گرد ہیں. کسی کو کوئی تکلیف ہو ہم اس معاملے میں دہشت گرد ہیں. اگر فلسطینی مظلوموں کی بات کرنا دہشت گردی ہے تو یہ اگر اسلام کی بات کرنا دہشت گردی ہے، اگر ناموس رسالت کی بات کرنا دہشت گردی ہے، اگر ختم نبوت کی بات کرنا دہشت گردی ہے، تو ہم برے سر ممبر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دہشت گردی ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے. بس اتنی بات ہے. ہم اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت. اقبال کہتا ہے اچھا ہوا مسلمان، اور 14ویں 15ویں صدی کے مسلمان، تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدرواں نہیں دین شاہبازی. اقبال کہتا ہے اچھا ہے مسلمانہ تو بدلیاں، نال اپنی فلیکسیبل قسم کی شریعت اور دین بھی بدل لیا ہے. اور نہیں جی یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے. میں نے کہا ہے یہ مولویوں کا دین نہیں ہے، یہ پیروں کا دین نہیں ہے، یہ جناب قاریوں اور حافظوں کا دین نہیں ہے، یہ دین رسول اللہ کا ہے. یہ دین رسول اللہ کا ہے. اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. یہ دین حضور کا ہے اور ہم اس کے چوکیدار ہیں. ہم ٹھیکیداری کا ہم نے کبھی وعدہ نہیں کیا. ہم یہ چوکیدار ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری ڈیوٹی لگا کر گئے. حضور نے حدیث بیان فرمائی فقال متقین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. حضور نے بنی اسرائیل کے علماء کی بیان کی. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی قوم گناہوں میں مبتلا ہو گئی اور ان کے علماء نے، ان کے جناب بڑوں نے منع کیا، قوم باز نہ آئی، اور ان کے جناب جو مجتہدین تھے، جو علماء تھے، جو شیوخ تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہو گئے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ایک جانب علماء حق بیان کر رہے ہوں اور دوسری جانب قوم کے ساتھ مل کر قوم کے بددیانتیوں میں اور جناب ان چیزوں میں شامل ہو جائیں، پھر ان کی حق بات میں اثر نہیں رہے گا. ان کی حق بات میں اثر نہیں لگا. حضور نے فرمایا قوم کو علماء نے منع کیا، بنی اسرائیل کے قوم کو، قوم باز نہ آئی. قوم کو منع کیا، وہ باز نہ آئی قوم، وہ ان کے علماء بھی اس قوم کے ساتھ مل گئے اور ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اسی قوم کی طرح ہو گیا. فجلس رسول اللہ، کہتے ہیں جب حضور نے اپنی امت کے علماء کی باری کی نا تو امام الانبیاء ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضور نے 3 بار قسم کھٹائی. فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. انہوں نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی کو ہاتھ سے پکڑ کے روکنا ہے. بھائی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب بھی حق والے ہاتھ سے برائی کو روکیں گے قیامت تک نام ان کا ہی رہ جائے گا. امام احمد بن حنبل، کون نہیں جانتا احمد بن حنبل کا نام؟ امام احمد بن حنبل کے ساتھ جن لوگوں نے تاریخ کا آغاز شروع کیا خلیفہ کے خلاف، اس نے کہا قرآن مخلوق ہے، آپ نے کہا صفت قدیم ہے. جب آپ نے جناب اس تاریخ کا آغاز شروع کیا تو تقریباً کہتے ہیں 1.5 لاکھ علماء احمد بن حنبل کے ساتھ تھے. لیکن اس وقت کے حاکم اور خلیفہ نے بھی یہی کہا، جو نام نہاد خلیفہ تھا، جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا تھا، اس نے یہ کہا کہ میں تمہاری جائیدادیں ضبط کر لوں گا.
میں تم پر 4 شیڈول لگا دوں گا. میں جدید زبان میں بات کر رہا ہوں, قانونی زبان میں. اس وقت کے اعتبار سے اس نے کہا میں تم پر 4 شیڈول لگا دوں گا, تم پر جناب میں پرچے کر دوں گا, تم پر میں فلاں کر دوں گا, تمہاری جائیدادیں کرکی کر دوں گا, سارا کچھ کر دوں گا. کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل پھر اکیلے رہ گئے, 4 رہ گئے, 4 میں سے 2 شہید ہو گئے, پھر احمد بن حنبل رہ گئے. ایک نے لکھ کر دے دیا کہ جناب رخصت کی حدیث آ گئی کہ مشکل وقت آ گیا ہے, اب نہیں ہم کھڑے ہو سکتے. لیکن آپ آج دیکھ لیں ان جنہوں نے رخصت کا راستہ اختیار کیا ان ساروں کا تاریخ نام نہیں جانتی, تاریخ ایک بندے کا نام جانتی ہے جسے احمد بن حنبل کہتے ہیں. حق کی ایک اپنی پاور ہے, اور یہ نہیں کہ حق کے لیے مشکلات نہیں آتی. حق تو حضرت فاروق اعظم ایسے کر کے اپنی داڑھی کو اکٹھا کریں, ایسے حضرت فاروق اعظم ایسے کر کے داڑھی کو اکٹھا کریں اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہیں اے حق تو نے عمر کے یار نہیں چھوڑے, اے حق تو نے عمر کے یار نہیں چھوڑے. او جناب حضرت سلطان باؤ فرمایا نا, عاشق ہومی عشق کمامی تے دل نو رکھی بانگ پہاڑا ہوں, لکھ لکھ بدیاں تے ہزاراں غلامے کر جانی باغ بہارا ہوں. انہوں نے کہا یہ جو رستہ ہے نا حق کا رستہ, یہ وہی چنتے ہیں جن کو اللہ چنتا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لے. حق حق ہے, اس نے بین ہو کے رہنا ہے, لیکن اس کے لیے حق والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یہ بھی مجھے یہ بتائیں کہ لاکھوں کی فوج ہوگی یا ہزاروں کی فوج ہوگی یزید کی, کسی ایک سپاہی کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے کہ کون ہوگا. ہاں اس سپاہی اس پوری فوج میں سے ایک کو جانتے ہیں جو اس صف سے نکل کر ادھر آیا ہے, اس کو ہور کہتے ہیں, اس کو ہور کہتے ہیں. قیامت تک نام ہور کا رہنا ہے. ان کو جناب وہی باطل میں رکھا جائے. تعداد نہیں تولا کرتے, ہمیشہ تعداد میں آج تک باطل تعداد میں زیادہ ہوا ہے. بدر سے لے کر آج تک باطل تعداد میں زیادہ ہوا ہے. حق والے ہوتے تھوڑے ہیں لیکن جتنے ہوتے ہیں ستھرے ہوتے ہیں, جتنے ہوتے ہیں یہ ستھرے ہوتے ہیں. ان کی خاصیت یہ ہے. بہرحال امام احمد بن حنبل, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فسانوی باتیں ہیں, یہ ساری چیزیں باتیں ہیں. ہم نے اپنے دور میں احمد بن حنبل کے خادم کو دیکھا ہے کہ مشکلات برداشت کرنی اور ظالم کے سامنے ڈٹ کر بات کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنی ہم نے دیکھی ہے.